تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، یعنی سچائی کے لیے آپ نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ پبلک سیشن میں سوال آیا تھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام دنیا میں کون سا ہے، تو میں نے کہا تھا ایک ہی ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام کتابوں کی دعوت یہی ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ ایک جنرل رول ہے، اس میں ہر چیز فٹ ہے کہ آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ اور پرواہ نہیں کرنی۔ تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب اس کو ایک مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، پھر اس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی کتاب و سنت کے خلاف چل رہے، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ کو دینی ہوگی۔ گواہی یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے جوڈیشری میں گواہی دیں گے، گھر میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نے برا کام کیا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر اس نے واقعی زیادتی کی ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس کا بدلہ دلوائیں، کم از کم معافی کے اوپر آمادہ کریں۔ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عام لوگ تو اب اس آیت سے ویسے ہی گزر جائیں گے کہ جی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری زندگی میں نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے حق میں بیان دیا، نہیں دیا، وہ اس کو ہی سمجھیں گے کہ تھانے کچہریوں کے اندر جو بیان ہے نا وہ ہے۔ نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے خلاف خود کھڑے ہونا ہے نا جی، نفس کے خلاف۔ نفس کہتا ہے جی فجر کے وقت نہ اٹھو، آج تو میں رات کو لیٹ سویا تھا، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ اسی لیے آیا نا سورہ الجاثیہ میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش نفس بھی خدا بن جاتی ہے، الہ بن جاتی ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑی ہو جائے۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یعنی اپنی خواہش کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اپنے خلاف۔ اور پھر ساتھ ایک رول بتا دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ اور یہ بڑے چانسز ہوتے ہیں، لیکن نبی الاسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ آپ کو قریش مکہ سے تکلیفیں پہنچی نا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، آپ مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس روئے ارض پہ سب سے بڑھ کر محبوب جگہ تو ہے، لیکن تیرے علاقے کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ آپ کی زندگی کے 52 سال خانہ کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد گزرے ہیں، لیکن صرف 11 سال مدینہ شریف ہیں، اور وہ بھی آپ مجبوراً گئے ہجرت کر کے۔ آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنا وطن چھوڑنا۔ تو ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے اس طریقے سے حضور کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کو آپ نے بستر پہ لٹایا، پھر وہاں سے آپ چلے گئے، مسند احمد میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے اس واقعے کو۔ تو نبی علیہ السلام کو تو چاہیے تھا جب آپ مکے میں فاتح کے طور پر انٹر ہوئے ہیں تو لسٹیں بنواتے ہیں بھی کیڑے کیڑے نے، تو یہ انصاف بھی ہوتا، لیکن آپ نے ایک ایک سب کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملہ آپ نے بولا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کتنا تنگ کیا، اینڈ پہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضور کو بھی ان کے بھائیوں نے، قریش مکہ نے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے تنگ کیا۔
اچھا حضرت یوسف کی بایوگرافی اور حضور کی بایوگرافی ایک جیسی ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں ان کی آزمائش اور لیول کی ہے، لیکن وہاں بھی ان کے قریبی لوگوں نے ان کو اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، بیچ دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فاتح بن گئے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام بھی فاتح بن گیا ہے۔ یہ بڑی اینالوجی ہے۔ سورہ یوسف میں حضور کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا، یہ مکی صورت ہے، ایک دن آئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور آپ کی مبارک زبان پہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیں جو حضور کی تربیت اللہ نے کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے اسی پہ عمل کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو کسی قوم کی دشمنی تم میں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب یہ پورشن آپ کی عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ آیت کا ٹکڑا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نا، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے بیجوں کے اوپر، اپنے جھنڈوں کے اوپر یہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، انصاف کرو وہ تقوی کے قریب ہے۔ اندر بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کوئی دو چار بیچارے جج آ جاتے ہیں ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک آدھ بندہ یہ کتنا تگڑا ہوتا ہے کہ پوری اسٹیٹ کی مشنری لگی ہوتی ہے اس کے خلاف، وہ اکیلا اڑا ہوتا ہے۔ یہ سچائی کی میں آپ کو طاقت بتاؤں، سچائی اتنی طاقتور ہے کہ اکیلا بندہ بھی سب کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ سارے ایک طرف ہیں، ایک بندے، اور جتنا اس پہ زور لگاتے ہیں اتنا وہ اپنے بعد میں محکم ہوتا ہے، اور وہ زور لگانے والے خود ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ ایک بندہ بھی سچا بہت تگڑا ہوتا ہے، ہاتھ بہت ساروں کو پڑ جاتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے باقی سارے ایک طرف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ وہ نصیحتیں ہیں جن پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، پھر انسان جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے نا کہ رومن امپائر کے ساتھ حضرت معاویہ کا ایک معاہدہ چلتا آ رہا تھا۔ اس کی جب آخری ڈیٹ قریب آنے والی ہوئی تو حضرت معاویہ نے ان کے بارڈر کے اوپر فوجیں لا کے بٹھا دی کہ کل یہ ایکسپائر ہوگا معاہدہ، تو ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ فوج میں آگے گئے، اور ان کا نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طریقے سے منع کیا ہے کرنے سے، اور قرآن کی آیات انہوں نے کوٹ کی، سورۃ الانفال کی، کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دیا جائے، تاکہ مخالف بھی اپنی جنگ کی تیاری کرے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کو مجبور ہو کے اپنی فوج واپس بلانا پڑی۔ اگر یعنی وہ میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کرتے کہ بھی آج تو رات کو 12 بجے یا مغرب کے بعد یہ میثاق جو ہے ایکسپائر ہو رہا ہے، تو کل سے ہم آزاد ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام نے مجبور کیا کہ آپ نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا، جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب انسان کے اوپر وقت آتا ہے کہ یار اب ہم نے، اب یہ چیز آ گئی، اب کیا کیا جائے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر گزرے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخی۔ اچھا، آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اپنی کروں گا، اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، کرتا تو ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، پھر تو